لبیک اللہم لبیک حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں حجاج کرام قافلوں کی صورت میں مکہ مکرمہ سے منا پہنچے، جہاں انہوں نے نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کی۔ عازمین حج نے منا میں رات بھر قیام کے دوران زیادہ تر وقت عبادات، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک میں گزارا۔ منا میں روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے اور فضا میں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آج 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ عازمین میدان عرفات میں جمع ہوں گے، جہاں مسجد نمرہ سے دیا جانے والا خطبہ حج سنیں گے اور ظہر و عصر کی نمازیں قصر ملا کر ایک ساتھ ادا کریں گے۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب تک اللہ کے حضور توبہ استغفار اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد عازمین حج عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ عازمین حج رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ایک ساتھ ادا کی جائیں گی اور جمعرات شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں چنی جائیں گی۔ 10 ذی الحج کی صبح عازمین حج مزدلفہ سے دوبارہ منا پہنچیں گے، جہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی، جس کے بعد قربانی کر کے بال کٹوائے جائیں گے اور احرام کھول دیا جائے گا۔ بعد ازاں حجاج کرام مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں گے اور واپس منا لوٹ آئیں گے۔ منا میں قیام کے دوران حجاج کرام بقیہ دنوں میں بھی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا عمل رمی جاری رکھیں گے اور 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے قبل منا سے بھی روانہ ہوں گے، جس کے ساتھ ہی حج کے تمام مناسک مکمل ہو جائیں گے۔ سعودیہ اور پاکستان کو بھی اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو مشرق وسطی میں تعلقات کی ایک بڑی سفارتی تبدیلی قرار دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ خطے کے مدد اسلامی ممالک کو ابراہیم معاہدوں میں شامل ہو کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہیے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری ایک طویل بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن، ترکیہ، پاکستان، قطر اور مصر کی قیادت سے گفتگو کی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گفتگو میں میں نے زور دیا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے اور ممکنہ معاہدے کے بعد ان ممالک کو ابراہیم معاہدوں میں مشترکہ طور پر دستخط کر کے لازمی شمولیت اختیار کر لینی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے بالخصوص سعودی عرب اور قطر کی فوری طور پر اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدوں پر دستخط کرنے کا آغاز کرنا چاہیے اور باقی ممالک کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ منجمد اثاثوں کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ، ایرانی وفد قطر پہنچ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی، پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالباف اور مرکزی بینک کے گورنر کے ہمراہ قطر پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مذاکراتی ٹیم قطر میں ان حساس اور غیر حل شدہ معاملات جیسے منجمد اثاثوں پر تبادلہ خیال کریں گے جو ممکنہ مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے میں رکاوٹ سمجھے جا رہے ہیں۔ وقت میں ایرانی مرکزی بینک کے گورنر کی شمولیت کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے، جس سے یہ قوی اشارہ ملتا ہے کہ مذاکرات میں ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے کے معاملے پر پیش رفت زیر غور ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آبنار حرمت سے متعلق امور ایران اور عمان کے درمیان ہیں، جبکہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرتا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کا تصویراتی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق، مشترکہ اعلامیہ۔ عوامی جمہوریہ چین کے ریاستی کونسل کے وزیر اعظم لی چیانگ کی دعوت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 23 مئی سے 26 مئی 2026 تک چین کا سرکاری دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ چین کے وزیر اعظم لی جیانگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مذاکرات کیے۔ دونوں فریقین نے خوشگوار ماحول میں بات چیت کی اور چین و پاکستان کی ہر موسم کی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور بین الاقوامی علاقائی امور پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں بھی شرکت کی اور صوبہ یی جیانگ کے شہر ہانگزو کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان نے انسانیت کے مشترکہ مستقبل کی برادری کے ویژن کے تحت گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، گلوبل سولرائزیشن انیشیٹو اور گلوبل گورننس انیشیٹو کی بھی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ یہ منصوبے صدر شی جن پنگ نے پیش کیے۔
محمد رضوان کو ڈراپ کرنے کے حوالے سے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ راولپنڈی میں پریس کلب کرتے ہوئے ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ میرے آنے سے قبل محمد رضوان نہ ٹی20 اسکواڈ کا حصہ تھے اور نہ ہی کپتان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کے بعد ہمیں لگا کہ رضوان کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے۔ رضوان کی کپتانی میں قومی کرکٹ ٹیم بہتر پرفارمنس نہیں دے پا رہی۔ مائک ہیسن کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں انفرادی پرفارمنس کو نہیں بلکہ ٹیم کے مفاد کو دیکھ کر ٹیم تیار کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے رضوان کو ڈراپ کر کے دیگر کھلاڑیوں کو بھی پیغام دیا ہے۔ کھلاڑیوں کے اعتماد میں گزشتہ ایک سال کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ کپ آئندہ سال ہے، ہمیں مزید آپشنز پر غور کرنا ہے۔